امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چابی میرے حوالے کر دے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے قریب آ گئے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چابی اللہ کے نبی کے حوالے کر دی۔ اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، خود خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے، نماز کو مکمل فرمایا۔ بلال کو بلایا گیا، فرمایا بلال اذان کا وقت ہو گیا، آج مکہ کے اندر اذان گونجنی چاہیے، اللہ کے نام کی تکبیر کا نعرہ بلند ہونا چاہیے۔ حضرت بلال کو بلایا گیا، فرمایا بلال جا کر اذان دینا شروع کر دے۔ اذان دینا بڑے فخر کی بات ہے، اذان دینا بڑی عظمتوں کی بات ہے، اذان دینا بڑی شان کی بات ہے۔ فرمایا جنگ قادسیہ کے اندر سردار شہید ہو گئے جن کے ذمے اذان کو لگایا گیا۔ فرمایا جب اذان کا وقت آ گیا صحابہ کرام ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، اذان میں پڑھوں گا، اذان میں پڑھوں گا۔ فرمایا اس موقع کے اوپر قرہ ڈالا گیا، جنگ کے اندر جس کا قرہ نکلا اسے اذان پڑھنے کا موقع ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے لوگو، اے کاش میں اللہ کے نبی کے دربار کے اندر حاضر ہوتا اور اللہ کے نبی سے فرماتا یا رسول اللہ حسن حسین کے لیے میں کچھ نہیں مانگتا، ان کے لیے مؤذنی مانگتا ہوں، ان کے لیے اذان کی ذمہ داری مانگتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا صحابی ہے حضرت عمر رویا کرتے تھے جب مؤذن کی آواز کان کے اندر پڑ جایا کرتی تھی، وہ کہا کرتے تھے اے کاش کہ میرے اوپر یہ امیر المومنین ہونے کے ذریعے اور خلافت کا کام میرے ذمہ نہ ہوتا، میں خود مؤذن بن جاتا، مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتا، خود پانچوں وقت اذان کی ذمہ داری ادا کرتا۔ حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جا۔ کہاں پر پڑھی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھنے لگے، اپنے جوتے مبارک نکالنے لگے، اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا بلال جوتے اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں، اسی طریقے کے ساتھ چڑھ جاؤ۔ حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر آ گئے اور اللہ کے نبی نے بتا دیا جو ایمان لے کر آ گیا، جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا، اللہ نے اس کی شان کو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ اونچا کر دیا۔